وہ گھر میں آتا تھا، گھر میں نوجوان کنواری لڑکی تھی، اس کو تعویذ کے نام پہ کچھ پلا دیا، بے ہوشی کی دوا پلا کر اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، اس کی عزت کو لوٹتا رہا، نہ ایمان رہا، نہ عزت رہی، نہ مال رہا۔ پولیس کے مطابق نارووال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا۔ اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا۔ ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی۔ ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی نو مقصد تویز پلا کے جی زیورات سی تے رقم سی جو نال لے گیا، زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی، میرے بہت سے خواب تھے، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی، پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ گھر کے زیور بھی لے گیا، نوجوان بچی کو بھی لے گیا، اس کو داغدار کر گیا، اور یہ ایک نہیں ہے، میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، یہ ایک نہیں، جو پکڑا جائے اس کو تم کہہ کے جان چھڑا لیتے ہو جعلی پیر، یہ سارے جعلی ہیں۔ سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ پیسوں کے بھکاری، یہ تعویذ فروش تمہارے گھروں میں ڈیرے لگاتے ہیں، ان سے کہو ہمارے گھر میں محمد کا فرمان ہے، عرش والے کا قرآن ہے، یاد کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان باقی رہتا۔ بند کرو تعویذ فروشی کو، جب تم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو روک لو گے، ان کا دھندا بھی بند ہو جائے گا، ان کا دھندا تمہاری وجہ سے چلتا ہے۔ یاد کراؤ بچوں کو سورۃ فاتحہ، یاد کراؤ اپنے گھر والوں کو سورۃ بقرہ، اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرو، نہ جادو رہے گا، نہ جن رہے گا، نہ شیطان رہے گا، نہ یہ ظالم مرشد وہاں پر آئے گا۔ انہوں نے تو کاروبار بنا رکھا ہے۔ ایک پیر پتنگ شاہ بخاری ہے، وہ اپنی مریدنی کو چلہ کاٹنے کے لیے کہتا ہے کہ گھر میں گڑھا کھود قبر بنا، اس کے اندر چلہ کاٹ۔ وہ پیر صاحب کی بات سن کے اپنے گھر میں گڑھا کھود کے اوپر لکڑی کے تختے رکھ کر اس گڑھے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور چلہ کاٹتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں مر تو نہیں گئی، پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس آگے اس کے پھٹے اتارتی ہے، پلاسٹک اتارتی ہے، اس کو وہاں سے نکالتی ہے، اور وہ کہتی میرے مرشد نے کہا ہے میں یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے۔ یہ چلہ رب کی یاد نہیں ہے، یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنات کو راضی کرنے کے لیے، جنات کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو جادوگر بننے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں، جو جادوگری کرنے کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں سے بھاگتی ہے، باہر نکلتی ہے، لوگوں کے اندر وہ بڑی پیرنی بن گئی، کوئی اس کے قدم چوم رہا ہے، کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ پیر پتنگ شاہ بخاری کے دربار پہ جا کر عہد کرتی ہے کہ اب پولیس بھی آئی تو نہیں نکلوں گی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ شہناز بی بی رہتی ہے مرید کے علاقے بھیاں والا میں۔ یہ ہے وہ قبر جس میں دفن ہے شہناز بی بی۔ 9 فٹ گہری اس قبر میں 7 بچوں کی ماں شہناز بی بی کاٹ رہی ہے چلہ۔ شہناز بی بی کو نہ تو موت کا خوف تھا، نہ ہی کسی ناگہانی آفت کا۔ شہناز بی بی کے گھر کے قریب ہے پیر پتنگ شاہ بخاری کا مزار، جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی۔ مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معمول۔ اسی مزار سے اندیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کاٹنے کا۔
امی جی اتنے دو درباراں دے ہاتھ دندی رہی، تسبیح کرتی رہی، یہ سرکاراں نوں ادا پسند آئی، بڑے خوش ہوئے۔ امی نال آرڈر دے پیدل دال صاحب جاؤ، امی نے پیدل دال صاحب جاندے رہے، پھر بابا بوڑی شاہ سرکار جاندے رہے، جس طرح امی نال آرڈر ہوندا رہا امی جی جاندے رہے۔ شہناز بی بی کو قبر میں دفن ہوئے 7 دن گزر گئے تھے۔ پھر محلے والوں کو تشویش ہوئی اس جنونی عورت کے بارے میں، شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن۔ قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ۔ پولیس پہنچی بھیا والا میں شہناز بی بی کے گھر۔ یہاں صحن کے بیچوں بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی۔ پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے۔ قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے۔ ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش۔ جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گیا ہے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کاٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی۔ 7 دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیہ نشان۔ پولیس نے پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام، تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکالا جا سکے زندہ یا مردہ۔ پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی۔ ہر کوئی دم بخود تھا۔ مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لکڑی کے تختے ہٹانے کی۔ کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی؟ وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا، اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی لمحوں میں۔ اور پھر ہٹا دیا گیا لکڑی کا ایک تختہ۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اوڑھے اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت۔ دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے۔ اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی بی بیٹھی تھی زندہ سلامت۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیکھی قوت کے بارے میں، جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی 7 دنوں تک۔ پولیس والوں نے قبر تو کھول لی، لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی۔ انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن چلے کے لیے زندگی داؤ پر لگانے والی جنونی عورت اسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی۔ جیسے جیسے اس کو باہر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو، اور اس کی آواز میں تھی کوئی خاص بات۔ جدو تسی ٹرے سی پتا لگ گیا سی چنگا نہیں جے کیتا، ایک دیہڑی ساڈی 2 دنوں دی رہ سی چنگا نہیں جے کیتا، اے جیڑا بھی میں اللہ دا بندہ میری گل سنے چنگا نہیں کیتا، بیٹا میں اپنے ٹائم کو بغیر نہیں اٹھنا، اتوں مار دو اور مینوں وارے تے میرے بابا نے اٹھایا میں نہیں اٹھنا، اللہ دے بندیو میرے اوتے پردہ دے دو، مینوں مار دیو میں نہیں اٹھنا جنہ تے میرے بابا دا آرڈر نہ ہویا۔ شہناز بی بی تھی جنون کے عالم میں، لیکن پولیس والے بھی تھے دھن کے پکے۔ انہوں نے شہناز بی بی کی ایک نہ سنی اور 7 دن کے بعد نکال لیا اس کو قبر سے باہر۔ شہناز بی بی کچھ دیر بیٹھی رہی اس کمرے میں، پھر اچانک دوڑی پیر پتنگ شاہ کے مزار کی جانب، جہاں جا کر وظائف کرنا پہلے ہی اس کا معمول تھا۔ 7 دن تک قبر میں دفن رہنے کے بعد یہ عورت نکل آئی زندہ۔ اس کرشمے پر علاقے کے لوگ نہ صرف تھے حیران و پریشان، بلکہ کئی لوگ تو ہو گئے تھے اس جنونی عورت کے مرید۔ شہناز بی بی تھی پیر پتنگ شاہ کے مزار پر۔ پولیس جا چکی تھی واپس، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہناز بی بی اب بھی چاہتی ہے اپنے چلے کی تکمیل۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چلہ ایک مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گی، اور اس مرتبہ چلہ مکمل کیے بغیر باہر نہیں آئے گی قبر سے۔ لین گے نعرہ لائیے پیر پتنگ صاحب علی زندہ باد۔ شہناز بی بی چلی تو اس کا راستہ بھرا ہوا تھا عقیدت مندوں سے۔ کوئی اس کے قدم چھو رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، اور یوں شہناز بی بی واپس پہنچ گئی اسی قبر میں جس میں سے کچھ دیر پہلے اسے نکالا گیا تھا۔ چلے